ایک بڑی حسین داستان ہے، اور جن لوگوں نے دعوی نبوت کا شوق جن لوگوں کو ہوا تھا ان کو پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے اور دارے عدالت پر چڑھانے کے لیے حضرت تشریف لے گئے، حاضر ہوئے مدینہ طیبہ میں، وہاں سے فتویٰ لے کر استفتاء کا جواب لے کر امام احمد رضا کی بارگاہ میں مولانا عبدالعلیم الصدیق القادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضرت مولانا جب دستخط فرماتے تھے تو علیم رضا لکھتے تھے۔ ان آنکھوں نے میرے دوستو دیکھا ہے، آہا یہ نصف صدی کا قصہ ہے، دو چار کھڑی کی بات نہیں۔ اللہ اللہ، عرض کیا کہ حضور میں حاضر ہو گیا ہوں، اب سنو۔ اعلیٰ حضرت آپ جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور مزاج میں جلال کا عالم یہ تھا کہ کیا مجال ہے کہ کوئی بات ایسی کہی جائے کہ جو شریعت کے دائرے میں نہ ہو، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت مولانا کھڑے ہوئے اور عرض کیا، سبحان اللہ، امام محمد رضا کی بارگاہ عرض کرتے کہ اے میرے مرشد، اے میرے حامی، اے میرے مربی، عرض کیا تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، قسیم جامع عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، جو کچھ کہوں اس سے سوا آپ کی ذات کاؤنٹلیس اینڈلیس، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ اور وہ تو پوری منقبت ہے، فرمایا عرض کیا کہ علیم خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا، علیم خستہ جاں ادنا گدا ہے آستانے کا، اب کرم فرمانے والے حال پر اس کے شاہ تم ہو۔ میرے عزیزو پوچھو ملک العلماء مولانا ظفر الدین صاحب سے، پوچھو صدر الشریعہ سے، پوچھو محدث سورجی سے، پوچھو علماء عرب و عجم سے پوچھو، اور مولانا آنکھوں دیکھا حال بیان فرما رہے، عرض کرتے کہ عرب میں جا کے ان آنکھوں نے دیکھا تیری سہولت کو۔ اے امام احمد رضا، میں ہندوستان کی بات نہیں کرتا، میں عجم کی بات نہیں کرتا، ان آنکھوں نے عرب میں جا کر آپ کے جلال کو دیکھا، آپ کی شان کو دیکھا۔ کیا عرب میں جا کے ان آنکھوں کو دیکھا، ان آنکھوں نے دیکھا تیری سہولت کو، اور عجم کے واسطے لال عیب وہ قبلہ نما تم ہو۔ میرے عزیزو میرے دوستو، I came to this country only for as a servant of Imam Ahmad Rada, as a servant of his dad on the chamber of Imam Ahmad Rada۔ میرے عزیزو میرے دوستو، میں امام احمد رضا کا نام لے کر 68 میں آیا، آج بھی نام لے رہا ہوں، اور خدا سے دعا کرو کہ مرتے دم تک انہی کا نام لیتا ہے۔ میں تقریروں کے لیے، لیکچر کے لیے نہیں آیا، ان سے سراپا کچھ میں معروضہ پیش ہوتا ہے۔ یہ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں یہ میری کچھ ڈیوٹیز ہیں، تاکہ آپ کے دل و دماغ میں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو نکل جائے۔ یہ سینٹر سارے سنیوں کا سینٹر ہے، قادریوں کا، رضویوں کا، چشتیوں کا۔ اللہ 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 اللہ، میرے مفتی اعظم ہند عالم اسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے، ٹائم وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ اسی گرے اسٹریٹ میں جب اشہدو ان محمد رسول اللہ پر انگوٹھا چومنے کی بات آئی تو حضرت مولانا مختار احمد صدیقی کا قلم چل رہا تھا اور استفادہ کر رہا تھا بریلی شریف سے۔
بریلی شریف سے یہ تعلق تھا، اور جب یہاں گاندھی گردی آئی اور وی آر انڈین برادر، جانتے ہو اس جھوٹی برادر شپ کا پردہ چاک کرنے کے لیے مولانا مختار احمد صدیقی آئے اور مشورہ دینے کے لیے، گائیڈ کرنے کے لیے امام محمد رضا۔ گاہے گاہے بات خائی قصہ پارینہ رہا۔ آپ حال کو دیکھنے کے عادی ہیں، لیکن میں بھی یہ کہتا ہوں کہ حال کو دیکھو، لیکن without past, present is nothing. If you get something from your past, if you get something from your past, your present, very nice, very good. بغیر past کے no present، اور بغیر present کے no future۔ اگر کچھ لینا ہے اپنے پریزنٹ سے تو امام احمد رضا کو دیکھنا ہوگا، ان کو ماننا ہوگا، ان کو جاننا ہوگا۔ میرے دیو، میرے دوستو، میرے فاضل گرامی عزیز مولانا فروغ القادری یہاں موجود ہیں، اور سنو، اب سنی رضوی کی راہ امام احمد رضا کی راہ ہے۔ یہ کاروان امام احمد رضا کا کاروان ہے، اس لیے یہاں وہی ہوگا کہ جو امام احمد رضا کا کمال اور جمال چاہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ ذرا سنیے تو صحیح کس امام سے وابستگی ہے۔ مولانا چہلم ہے، دو چار باتیں عرض کر رہا۔ چہلم کی مجلس ہے، مزار اعلیٰ حضرت پر علماء کا اجتماع ہے، عوام اور خواص۔ اور میرے دوستو، عوام کی کیا بات آپ کہتے، وہاں خواص بھی لرزہ پر اندام ہوتا ہے، بڑی شان تھی۔ چہلم کا ختم ہوا، امام محمد رضا کے خلیفہ اشرف حضرت مولانا سید سلیمان اشرف بہاری رحمت اللہ تعالی علیہ مزار انور کے سامنے کھڑے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں۔ رضوی قادری کا اجتماع ہے، مارل مقدسہ کے خلفاء موجود ہیں، مولانا حسین رضا خان رائٹر ہیں، حضور مفتی اعظم حضرت حجت الاسلام سب موجود ہیں، مولانا سید سلیمان اشرف نے اتنا بڑا اسکالر، اتنا بڑا فاضل کہ بڑے بڑے اسکالر بھی بات کرتے ہوئے مولانا سید سلیمان اشرف سے ہچکچاتے اور سوچتے ہیں کہ ہم کس سے بات کر رہے ہیں۔ مولانا سید سلیمان اشرف علی گڑھ یونیورسٹی ڈین آف عربک اسٹڈیز، اللہ ہیڈ آف دی اسلامک اسٹڈیز، فرمایا اے لوگوں، تم نے مجھے بارہا بریلی میں دیکھا ہوگا، میں علی گڑھ سے بار بار بریلی جاتا ہوں، لیکن اب تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے۔ اللہ اکبر۔ مولانا سید سلیمان اشرف محدث صوفی کے شاگرد عظیم حضرت صدر شریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہم جماعت کلاس فیلو، بڑا تعلق۔ اے بریلی والے، اب تم مجھے یہاں نہیں دیکھو گے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ مولانا سید سلیمان اشرف تو خلیفہ امام احمد رضا ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ سنتے ہو میں یہاں کیوں آتا تھا؟ فرمایا کہ علی گڑھ میں کتابوں کی کوئی کمی نہیں، حدیثیں بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں، نصوص بھی ہیں، فتاوی بھی ہے، فقہ بھی ہے، تاریخ بھی ہے، سیر بھی ہے، عظیم لائبریری علی گڑھ میں موجود ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ سید سلیمان اشرف الحمدللہ کتاب پڑھ سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے۔ میں کتابیں پڑھتا تھا، سمجھتا تھا، جانتا تھا، لیکن تسلی اس وقت ہوتی تھی جب اس مرد کامل کے حضور میں حاضر ہوتا تھا۔ اگر مجھے محدث کے نام میں
راوی کی روایت میں اور رواج میں اور تاریخ میں کسی مقام پر کسی فن میں اگر کوئی اشتباہ ہوتا تو میں